امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مدینہ منورہ سے سفر پر روانہ ہوئے اور سفر میں شام کی طرف چلے گئے. رات پڑ گئی. آپ نے دیکھا کہ اب رات کے وقت میں کوئی یہاں میزبان بھی نہیں ہے, کس کے پاس جاؤں؟ آپ مسجد میں ٹھہرنے لگے تو مسجد کا متولی آ گیا, مسجد کا خادم آ گیا, کہتا حضرت مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ باہر تشریف لے جائیں. حضرت کو باہر کھڑا کر دیا. اب آپ کھڑے ہیں, ایک آدمی گزر رہا تھا, کہا حضرت آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں دور سے آیا ہوں, یہاں مسافر ہوں. اس نے کہا چلے آپ ہمارے ساتھ. حضرت کو ساتھ لے گیا, اپنے گھر لے جا کر اس نے جناب خوب خاطر مدارت کی. اب حضرت غور کرتے رہے کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے. آپ نے پوچھا بھی کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے دیکھا ہے جب سے میں آیا ہوں رات سے صبح تک اب تک میں نے یہ محسوس کیا تم کچھ پڑھ رہے ہو. اس نے کہا جی حضرت میں استغفار کیا کرتا ہوں, اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, سب سے چھوٹا استغفار ہے, میں یہی پڑھتا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا اس کا اثر کیا ہوا؟ تو یہ پڑھتا جو رہتا ہے اس کا اثر تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا حضرت میں جب بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کو پورا کر دیتے. جب بھی جو دعا کرتا ہوں بشرطے کہ گناہ کی دعا نہ ہو, گناہ کی دعا تو مانگنی بھی نہیں چاہیے. جو دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. لیکن میری ایک دعا قبول نہیں ہو رہی. میں غریب آدمی ہوں, مزدور آدمی ہوں, سفر کر کے مزدوری چھوڑ کر مدینہ منورہ نہیں جا سکتا, احمد کے حنبل کی بستی میں نہیں جا سکتا. اس وقت کے جو امام اور مجتہد ہیں امام احمد بن حنبل, میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو مل کے آؤں, میرا دل کرتا ہے میں ان کی زیارت کروں, میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے پاس جاؤں, لیکن میں وہاں جا نہیں پا رہا. یہ دعا قبول نہیں ہو رہی, باقی میری ہر دعا قبول ہوئی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے, کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں, مسجد والوں نے مجھے نکال کے باہر کیوں کھڑا کر دیا تھا؟ رب نے تیرا مہمان بنانا تھا, تو صرف ملنا چاہتا تھا. رب نے ملا بھی دیا ہے, ساتھ بٹھا بھی دیا ہے, مہمانی بھی کرا دی ہے, اور ایک رات حضرت کا وہاں قیام بھی ہو گیا اس کے گھر میں. کہا بھائی سمجھ گیا کہ تیری دعا کی برکت تھی, تیری استغفار کی برکت تھی کہ اللہ نے یہاں تیرے ساتھ ملاقات کروا دی. تو استغفار تو تمام خیروں کا دروازہ ہے, تمام شرور کو بند کرنے کا جناب ایک تالا ہے, اور استغفار تو اللہ کی رحمت کو لینے کا ذریعہ ہے. ہر وقت میں یار اور کچھ نہیں کر سکتے, زبان سے کہتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. اس میں زور تو نہیں لگتا, اس میں کوئی قوت تو نہیں لگتی, اس میں کوئی ڈپلومہ تو نہیں کرنا پڑتا, اس میں کوئی تھیسس تو نہیں لکھنا پڑتا, اس میں کوئی محنت تو نہیں کرنی پڑتی. بھائی زبان سے اللہ سے توبہ کرتے رہے, اللہ سے مغفرت مانگتے رہے. میرے دوستو اللہ کی قسم اس استغفار کی وجہ سے اللہ دنیا کے سارے کاموں کو آسان بھی کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خیریں دکھائیں گے, برکتیں دکھائیں گے, اور آخرت میں بھی فرمایا جب قیامت میں اٹھیں گے, جب موت کا وقت آئے گا تو نرمی کا سلوک کیا جائے گا اور قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا. جب کل قیامت میں کھڑا ہوگا تو نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے ہی نہیں, اللہ صرف نیکیاں دکھا دے گا. مشکل ہے بھائی, بولو بھائی گناہوں کو بھی چھوڑنا, یہ نہیں کہ گناہ کرتے رہنا استغفار بھی کرتے رہنا, گناہ بھی چھوڑنے ہیں.